بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک جو تھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ارادہ فرمایا کھانا کھانے کا تو سرکار سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اور کئی احباب نے، کئی سارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب انسان کھانا کھانے لگے، اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیتا ہے تو اس کے بعد کھانے کی دعا پڑھتا ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین اس کے تمام صغائر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کبائر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صغائر کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے تو شام کا وقت ہوتا تھا، سرکار کا کھانا مختلف صحابہ کے گھروں سے آتا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے کھانے کا انتظار ہوتا تھا اکثر ان کا کھانا دیر سے آتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو سرکار کے لیے کھانا لے کر آتے، اور کھانے کا ان کا کیا معمول ہوتا کہ وہ کدو شریف اور سرکار کے لیے کدو شریف میں بکرا ڈال کے بہترین قسم کا سالن بنا کر کے لے کر وہ سرکار کے سامنے لے کر آتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے اذا اراد ان یاکل غسل یدیہ، سرکار نے ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے ابھی سرکار نے جیسے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ ابھی خشک نہیں ہوئے تھے، سرکار نے اس پیالے میں سے کدو کی پھانکیں نکال کر کے کھانا شروع کی، اور بڑی محبت سے سرکار تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت سعد کی تمنا تھی دل کی کہ کبھی سرکار میرے غریب خانے پر بھی آئیں، کبھی سرکار تشریف لے آئیں۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سعد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں، آقا آپ تھوڑی سی شفقت فرمائے کہ اسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ دیں۔ سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور سرکار نے نماز پڑھنے کے بعد ابھی مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سعد نے کچھ لائے کر کے سرکار کے سامنے کچھ پیش کیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سعد کو انعام بخشا، اب یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محض حضرت سعد تک نہیں، یہ حدیث پاک صرف حضرت سعد تک نہیں ہے، پوری امت کے لیے یہ سبق ہے۔ اکل طعامکم الابرار، سرکار فرماتے ہیں تیرے دسترخوان سے، اے سعد تیرے دسترخوان سے ہمیشہ نیکوکاری کھاتے رہیں، اور وسلط علیکم الملائکہ، اور ملائکہ تجھ پر رحمتیں، سلط سے مراد رحمتیں، تجھ پر ملائکہ رحمتیں نازل کرتے رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے یہ دعا فرمائی۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عافیت مانگنی چاہیے، دنیا کی عافیت، قبر و حشر کی عافیت، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے کریم مالک میرے دسترخوان سے نیکوکار کھاتے رہیں۔ کوشش کرنی چاہیے اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، اپنے والدین کے سامنے جب بھی جائیں تو بڑی محبت کے ساتھ ان کے سامنے کھانا رکھا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ جو بھی آپ کی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے آئے وہ نیک اور پاکیزہ لوگ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کی میرا مالک توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔